الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، فرمایا کہ جب کوئی خاتون، کوئی ماں، کوئی بیٹی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرها اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، وحصنت فرجها اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا اور فرمایا کہ شوہر کی فرما برداری کرے۔ ان 4 کاموں کے کرنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، یہ خاتون جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو بظاہر اگر دیکھا جائے بہت ہی کم اعمال پر کہ صرف 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، تو سب سے پہلے جو ذکر کیے کہ نماز کی پابندی کی جائے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کر دی جائے۔ اگر دیکھا جائے مردوں کے بنسبت عورتوں کے لیے نماز میں اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ مرد کے لیے نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، اگر وہ بیمار ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن خواتین کے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی کہ حیض و نفاس کے ایام میں، ان کے خاص ایام کے اندر اللہ نے ان سے نماز کو معاف کر دیے۔ ان ایام کے اندر وہ نماز نہیں پڑھتی، لیکن بعد میں ان نمازوں کی قضا بھی ان پر نہیں۔ اس کے بنسبت اگر مردوں کی طرف دیکھا جائے تو ان سے نماز کسی حال میں اللہ نے معاف نہیں فرمائی۔ پتہ چلا اللہ نے خواتین کے ساتھ خصوصاً کرم والا معاملہ فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی خاتون نماز کی پابندی نہ کرے تو یہ اس کی بڑی بدبختی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز، وہ خاتون کہ جو نماز کی پابندی کرنے والی ہوں، تو ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ فرمایا من اقامها، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ فرمایا ومن هدمها، اور جس نے نماز کو قائم نہیں کیا فقد هدم الدین، گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کے اعمال اس نے بجا طور پر ادا نہیں کیے۔ تو ہم نماز کی پابندی کرنے والی بنے، نماز کسی حال میں ہم نہ چھوڑیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ جیسے کوئی عمارت، کوئی چھت بغیر سہارے کے قائم نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ دین بغیر نماز کے قائم نہیں ہو سکتا۔ دین کا نماز کے اندر ایک بہت بڑا کردار اور دخل ہے۔ اللہ نے اس پورے دین کو نماز کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے ہم نماز کی پابندی خصوصی طور پر کرنے والی بنے۔ دوسرے نمبر پر سلف صالحین کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں کہ انہوں نے نماز کی بڑی پابندی کی۔ امام اعمش رحمہ اللہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ 70 سال ایسے ہوئے ہیں کہ کبھی مجھ سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ 70 سال تک وہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے رہے۔ ہم میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو 70 گھنٹے بھی تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ 70 گھنٹے یعنی دن کے 24 گھنٹے ہیں، اگر اسے آپ شمار کریں تو تقریباً 72 گھنٹے، یہ 3 دن بنتے ہیں۔ 3 دن بھی ہم جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں کر سکتے، بجائے تکبیر اولیٰ کا ہم اہتمام کریں۔ تو ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والی بنیں اور خواتین گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سعید ابن مسیب ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مسجد میں گیا ہوں اور مؤذن نے آذان دی ہو، میں مؤذن کے آذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا ہوں۔ تو ہم ذرا اندازہ کریں
مؤذن نے آذان نہیں دی ہو اور کہا کہ میں مسجد میں پہلے سے موجود ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے کہ آج میری نمازیں کس حد تک پہنچ چکی ہیں۔ مجھ سے نمازوں پر نمازیں قضا ہوتی جائے اور میرے دل پر کچھ گزرے ہی نہیں، مجھے تکلیف ہی نہ ہو، میں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑوں اور ملامت تک نہ کروں، تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ سلف صالحین سے نماز تو دور کی بات، ان سے نفلی نماز بھی رہ جاتی، فرائض تو دور کی بات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن جب تہجد کی نماز قضا ہوئی تو دن کو اتنے روئے کہ جب اگلی رات آئی تو جب سوئے ہوئے تھے تو ایک شخص نے آ کر اسے جگایا، کہا کہ اٹھیے اور تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں کہ مجھے تہجد کی نماز کے لیے جگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں چھوڑیے، لیکن آپ اٹھے اور تہجد کی نماز ادا کریں۔ بالاصرار جب انہوں نے بار بار پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کون نیک شخص ہیں کہ مجھے تہجد کی نماز کے لیے جگا رہے ہیں، اس پر انہوں نے کہا کہ میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں۔ تو انہوں نے عجیب سوال ان سے کیا کہ ابلیس، شیطان تو لوگوں کو نماز سے دور رکھتا ہے، نماز پڑھنے نہیں دیتا، آپ مجھے تہجد کی نماز کے لیے کیسے جگا رہے ہیں؟ انہوں نے ابلیس نے ان سے فرمایا، کہا کہ آپ اس دن اتنے روئے جب آپ سے تہجد کی نماز قضا ہوئی، تو اس رونے کی وجہ سے اللہ نے جو آپ کو مقام دیا وہ مقام آپ کو تہجد پڑھنے سے بھی نہیں ملتا۔ آپ تہجد پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ آپ سے اگر آج پھر تہجد کی نماز رہ جائے اور پھر آپ سارا دن روتے رہیں اور اللہ آپ کو دوبارہ وہ بہت بڑا مقام نہ دے دے۔ تو یہ سلف صالحین، ہمارے بزرگوں کی، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر نماز کا ایسا شغف، نماز سے ایسی محبت تھی۔ تو ہم اپنی زندگیوں کے اندر نماز سے محبت پیدا کریں، اور اس کے لیے خصوصی طور پر ہم نماز کے اندر جو کلمات پڑھتے ہیں اس کا معنی اور مفہوم، اس کا ترجمہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ میری عمر 30 سال، 40 سال، 60 سال کو پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک میں جو نمازوں میں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں مجھے اس کا مطلب معلوم نہیں ہے۔ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نمازوں کے اندر اپنے اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں یہ کلمات جو ادا کر رہا ہوں میرا رب اس پر مجھے کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب مسلمان بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نماز کے اندر، فرمایا اذا قرأ الحمد للہ رب العالمین، جب کوئی الحمد للہ رب العالمین نماز میں پڑھتا ہے تو کہا کہ اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اس گناہگار بندے کو، اس گناہگار بندی کو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ فرمایا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اللہ مجھے عرش سے جواب دے، میری ہر جملے پر اللہ کا جواب عرش سے آئے اور میں اپنی نمازوں سے غافل ہوں۔ فرمایا الرحمن الرحیم پر جب یہ بندہ پہنچتا ہے تو اللہ عرش سے جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ میرے ہر جملے پر میرا اللہ پکارتا رہے، میرے ہر جملے پر میرا اللہ جواب دیتا رہے اور میں اپنی نمازوں سے غافل ہوں۔ فرمایا مالک یوم الدین پر پہنچتا ہے، اللہ پھر عرش سے جواب دیتا ہے۔ فرمایا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہمارے ہر جملے پر ہم گناہگاروں کو عرش سے جواب دیتے ہیں، اس کے باوجود میں مسلمان بندہ، میں مسلمان اللہ کی بندی اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو ہم نمازوں کے اندر قوت اور جان پیدا کرنے والے بنے۔